نہ کیونکہ وہاں تمہیں اکیلے موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جب 2 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے کربلا میں خیمے لگا لیے تو اسی وقت یزید نے 4000 کے لشکر کے ساتھ عمر بن سعد کو حر بن یزید کی فوج جوائن کرنے بھیجا۔ اس سے حر بن یزید کی فوج اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ بھی عمر بن سعد یزید سے اور زیادہ لشکر منگوانے لگا، جس کے بعد اس کی فوج 1000 سے 30,000 ہو گئی۔ وہیں دوسری طرف امام حسین کے ساتھ ان کے صرف 70 ساتھی تھے۔ لیکن آخر کیوں عمر بن سعد اتنی زیادہ فوج منگوا رہا تھا جبکہ سامنے صرف 70 تھے اور ان میں سے بھی کئی بچے اور عورتیں تھیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان 70 لوگوں میں ایک انسان تھا جس کا نام تھا عباس۔ یہ امام علی علیہ السلام کے بیٹے اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے۔ یہ اتنے بہادر تھے کہ جب یہ جنگ میں لڑتے تھے تو لوگوں کو لگتا تھا کہ علی لڑ رہا ہے۔ انہیں امام علی علیہ السلام نے تہجد میں اللہ سے مانگا تھا۔ آپ نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرے بیٹے حسین کو اس کی تنہائی کے دن سہارا دے۔ مجھے ایسا بچہ عطا کر جو حسین کا وفادار ہو، جو کربلا میں اس کے ساتھ کھڑا ہو، جو اس کے لیے اپنی جان دے اور موت کے سامنے نہ جھکے۔ تب جا کر اللہ نے انہیں عباس جیسا بیٹا دیا۔ اسی وجہ سے عمر بن سعد لگاتار فوج منگوا رہا تھا کیونکہ سامنے عباس کھڑا تھا۔ تو امام حسین نے کوفہ کے لوگوں کو ایک خط لکھا انہیں اپنی اس کنڈیشن کے بارے میں بتانے کے لیے، لیکن وہ خط کبھی کوفہ کے لوگوں تک پہنچا ہی نہیں۔ امام حسین اور ان کے ساتھی شدید پیاس برداشت کر رہے تھے کیونکہ عمر بن سعد نے 500 فوجی فرات کے کنارے کھڑے کر دیے تھے۔ اس وقت ریگستان میں شدید گرمی تھی، سورج سر پر تھا، بچے رو رہے تھے اور ان کے ہونٹ سوکھے پڑے تھے، یہاں تک کہ عورتیں پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو رہی تھی۔ پیاس کی وجہ سے امام حسین کے ساتھی کمزور ہو رہے تھے، لیکن ان کا جذبہ مضبوط تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام پہلے ہی بیمار تھے۔ بی بی سکینہ امام حسین کے پاس آ کر بار بار پوچھ رہی تھی کہ بابا پانی کہاں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دشمنوں کو پیغام بھیجا کہ اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے تو ان بچوں اور عورتوں کو